بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دور میں سب سے زیادہ بڑے مجرم کون؟ 5 وقت کے نمازی۔ 5 وقت کے نمازی کیسے مجرم ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں پنجگانہ نمازوں میں، تو پھر یہ مجرم کیسے ہو سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا، تو ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہم کیا عرض کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، اہدنا الصراط المستقیم۔ گناہ کے قریب کیوں جاتے ہیں جبکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے ہر برے کام سے روکتی ہے، پھر ہم نماز پڑھ کے برے کام کیوں کرتے ہیں؟ پھر تو ہم مجرم ہو گئے کہ نہیں؟ نماز پڑھتے ہیں پھر ہم جھوٹ بولتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد غیبت، نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ جھیڑا جھگڑا، نماز پڑھنے کے بعد دین اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، پھر بتائیں کہ کیسے ہم مجرم نہیں ہو سکتے؟ تو حضرت امام حسن روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد پھر گناہ کرے، نماز پڑھے پھر گناہ کرے، نماز پڑھتا جائے پھر گناہ کرتا جائے، فرمایا اسے کہہ دو اس کی نماز قبول ہے بھی نہیں، کیونکہ نماز ہر برے کام سے روکتی ہے، پھر نماز پڑھ کے برے کام کرتا رہے، پھر بتائے کہ کیسے اس کی نماز قبول ہو سکتی ہے؟ حالانکہ نماز تو اسی کی قبول ہوگی نا، نماز پڑھنے کے بعد جو گناہ کر کے آیا اسے چھوڑ دے، پھر دوسری نماز پڑھتا ہے پھر گناہ چھوڑ دے، پھر تیسری چوتھی پانچویں نماز تک اس کے گناہ جو ہیں وہ چھوٹ جائیں، اسے کہتے ہیں قبولیت کا ذریعہ۔